بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو کل عملی کتاب سے متعلقہ جو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا یقیناً تمام بچوں نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج درسی کتاب سے ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ اب چلتے ہیں درسی کتاب صفحہ نمبر 100 کی جانب۔ آج کے سبق کا عنوان ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ عزیز طلباء، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ ایثار و ہمدردی کا مفہوم جان سکیں گے۔ دوسرا، تاریخ اسلام سے ایثار کی زرعی روایات سے واقف ہو جائیں گے۔ تیسرا، ایثار و ہمدردی سے کام لینا سیکھ جائیں گے۔ چوتھا، سبق پڑھ کر اہم نکات خلاصے کی صورت میں لکھ سکیں گے۔ پانچواں، کسی بھی فطری، اخلاقی یا قومی موضوع پر اپنے مشاہدے کی روشنی میں گفتگو کر سکیں گے۔ اب چلتے ہیں سبق کی بلند خوانی و تفہیم کی جانب۔ کہا جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ معاشرتی، معاشرے میں رہنے والا، حیوان، جانور۔ وہ معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے۔ اسے قدم قدم پر دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان وہی ہے جو دوسروں کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو، خیر خواہ، بھلا چاہنے والا۔ اگر انسان دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد نہیں سمجھتا تو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ دکھ درد، تکلیف، حقدار، حق رکھنے والا، دوسروں کے کام آنا اور مصیبت میں ان کی مدد کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ انسانیت، عقل، شعور۔ آپ نے پیراگراف سنا کہ کہا جاتا ہے انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، اسے قدم قدم پر دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان وہی ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہو، دوسروں کے کام آنا اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جب جذبہ ہمدردی بڑھ جاتا ہے تو انسان دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ ترجیح، برتری۔ وہ اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر اپنے بھائی بندوں کے مفادات کو اولیت دینے لگتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو بھول کر اپنے بھائیوں کے کام آتا ہے۔ مفادات جمع واحد مفاد، فائدے۔ پس پشت ڈالنا، بے پرواہی کرنا، پیچھے چھوڑنا، اولیت، فوقیت۔ خواہشات جمع واحد خواہش، آرزوئیں، تمنائیں۔ وہ اپنی ضروریات کی قربانی دے کر دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اس جذبے کا نام ایثار ہے۔ ایثار، قربانی۔ اسلام نے ہمیں ایثار کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے جذبہ ایثار کی تعریف ان لفظوں میں کی گئی ہے۔ ترجمہ: اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں۔ مقدم، برتر، فاقے، بھوکے، تنگی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جسد واحد کی مانند ہے۔ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم بے چینی اور بے آرامی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جسد واحد، ایک جسم، مانند، جیسا، بے چینی، بے سکونی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ حجۃ الوداع، آخری حج۔ ایک حدیث پاک کے مطابق جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی دور کرے گا۔ روز دن۔ آپ نے سنا کہ ایثار کسے کہتے ہیں کہ ہمدردی کا جذبہ جب بڑھتا ہے تو انسان پھر اپنے مفادات کو بھول جاتا ہے، اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا اسلام نے بھی ہمیں ایثار کی تعلیم دی۔ جیسے آپ نے ایک حدیث پاک سنی کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ ایسے ایک اور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جسم کی مانند ہے کہ جس طرح جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہو
تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان بھی اس سے متاثر ہو، تو یہ ہے ایثار۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے اوراق ایثار و ہمدردی کی روشن مثالوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اوراق ورق کی جمع، صفحے، ایثار و ہمدردی قواعد کی روح سے مرکب۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ظلم و ستم، ظلم اور زیادتی، ہجرت ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا۔ مسلمانوں نے اپنا گھر بار، مال و دولت چھوڑ چھاڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا۔ بے سر و سامانی، خالی ہاتھ، بغیر ساز و سامان کے اہل مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ مہاجر، ہجرت کرنے والا، حسن سلوک، اچھا برتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ انصاری، مددگار۔ انصار مدینہ نے اس نئے رشتے کو خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر نبھایا۔ انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو بسایا، باغات وغیرہ میں انہیں شریک اور ساجھے دار بنایا، خود تنگی کاٹی مگر اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کشادگی مہیا کی۔ ساجھے دار، حصے دار، کشادگی، وسعت مہیا کرنا، انتظام کرنا۔ دنیا کی تاریخ اس طرح کے ایثار کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، عاجز ہے۔ آپ نے پیراگراف سنا کہ جب مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو مدینہ کے لوگوں نے کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا آپ نے اس پیراگراف میں سن لیا کہ اس تعلق کو خونی تعلق سے بڑھ کر نبھایا اور مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں میں بسایا، باغات میں ساجھے دار بنایا۔ انصاری مشکلات میں رہے، خود تنگی میں رہے، لیکن مہاجروں کے لیے وسعتیں فراہم کی۔ تو تاریخ ایثار کی اس قسم کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح ایثار کی ایک اور درخشندہ مثال دیکھیں۔ درخشندہ، چمکنے والا، چمکتا ہوا۔ یرموک کے میدان میں لڑائی جاری ہے۔ ایک شخص زخمیوں کو پانی پلانے کی خدمت پر مامور ہے، مامور مقرر۔ ایک طرف سے اس کے کان میں آواز آتی ہے پانی، وہ آواز کی سمت بڑھتا ہے، مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرتا ہے اور اپنے زخمی بھائی کو پیش کرتا ہے۔ وہ پانی کا پیالہ پکڑنے کے بالکل قریب ہے کہ ایک اور زخمی کی آواز آتی ہے پانی۔ پہلا زخمی یہ کہہ کر پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے کہ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ، اس کی پیاس کی شدت مجھ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ پانی پلانے والا مشکیزہ اٹھائے، پانی کا پیالہ ہاتھ میں تھامے دوسرے زخمی کے پاس آتا ہے۔ وہ اس کو پانی پیش کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایک تیسرے زخمی کی آواز آتی ہے پانی۔ دوسرا زخمی بھی پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ پانی پلانے والے سے عرض کرتا ہے کہ پہلے اس زخمی کو پانی پیش کیا جائے۔ عرض، درخواست۔ پانی پلانے والا تیزی سے تیسرے زخمی کا رخ کرتا ہے مگر اس کے پہنچنے سے پہلے وہ شہادت پا چکا ہوتا ہے۔ پانی پلانے والا پلٹتا ہے، دوسرے زخمی کے پاس آتا ہے مگر اس کی روح بھی پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ روح پرواز کرنے کا مطلب یہ ہے موت واقع ہو جانا۔ اب وہ پہلے زخمی کی طرف آتا ہے مگر وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ یوں تینوں مسلمان زخمیوں نے اپنی جانیں دے دی لیکن اپنی پیاس پر اپنے بھائی کی پیاس کو ترجیح دی۔ اس سے بڑھ کر ایثار کا اعلیٰ نمونہ اور کیا سکتا ہے؟ اعلیٰ نمونہ، عمدہ مثال آپ نے سنا۔ ایثار کی ایک اور مثال آپ نے سنی کہ یرموک کے میدان میں لڑائی جاری ہے۔ ایک شخص کو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے مقرر کیا گیا۔ ایک طرف سے آواز آئی پانی، جو ہی وہ پانی لے کے پہنچا تو دوسرے شخص نے آواز دی پانی،
تو پہلے نے کہا دوسرے کو پلایا جائے۔ جب دوسرے کے پاس پانی لے کر پہنچا تو تیسرے نے آواز دی پانی، تو دوسرے نے کہا تیسرے کو پلایا جائے۔ جو وہ پانی پلانے والا تیسرے شخص کے قریب پہنچا تو تیسرا شخص شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکا تھا۔ وہ پلٹا دوسرے کے پاس، دوسرا بھی شہادت کے رتبے پر فائز، تیزی سے دوڑا پہلے کے پاس، پہلا بھی شہادت کے رتبے پر فائز۔ تینوں مسلمان زخمیوں نے اپنی پیاس پر اپنے بھائی کی پیاس کو ترجیح دے کر ایثار کی عمدہ مثال قائم کر دی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وہ معاشرہ جہاں لوگ ایثار و ہمدردی سے کام لیتے ہیں زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ جنت باغ نمونہ مثال، ایسے معاشرے میں ہر فرد دوسرے کا خیال رکھتا ہے۔ ایسا معاشرہ اخوت اور یگانگت کی بہترین مثال ہوتا ہے۔ اخوت بھائی چارہ، یگانگت اتحاد اور یکجہتی۔ اسلام ایسا ہی معاشرہ چاہتا ہے جہاں لوگ مشکل وقت میں اپنے پڑوسیوں اور ارد گرد رہنے والوں کی خبر گیری کریں اور ان کے دکھ درد بانٹیں۔ خبر گیری کرنا، خبر رکھنا خود غرضی ایثار کی دشمن ہے۔ خود غرضی کا مطلب پرستی۔ اپنے لیے تو حیوان بھی جیتے ہیں۔ انسان بہترین مخلوق ہے۔ اس کی زندگی کے مقاصد میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ فلاح و بہبود، بہتری۔ آپ نے اس پیراگراف میں سنا کہ وہ معاشرہ جہاں لوگ ایثار و ہمدردی سے کام لیں زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ اسلام بھی ایسا ہی معاشرہ چاہتا ہے جہاں پر اخوت قائم ہو، یگانگت قائم ہو اور پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، ارد گرد رہنے والوں کی خبر رکھی جائے، ان کے غم بانٹے جائیں۔ تو انسان کی زندگی کے مقاصد میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ بعض اوقات کسی ملک و قوم کو کسی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اوقات وقت کی جمع، ناگہانی آفت، اچانک مصیبت۔ 8 اکتوبر 2005 عیسوی کو پاکستان کو ایسی ہی ایک ناگہانی آفت سے دوچار ہونا پڑا۔ دوچار ہونا، سامنا کرنا، مبتلا ہونا۔ مظفر آباد اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں آنے والے زلزلے نے وہ تباہی مچائی کہ الامان والحفیظ پوری قوم اپنے آفت زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ الامان والحفیظ کا مطلب خدا کی پناہ، اللہ حفاظت میں رکھے۔ آفت زدہ کا مطلب مصیبت میں مبتلا۔ ملک بھر سے کمبلوں، لحافوں، گرم کپڑوں اور خوراک سے بھرے ٹرک متاثرہ بھائیوں کے لیے بھیجے جانے لگے۔ لحاف کہتے ہیں رضائی کو۔ قوم یک دل اور یکجان ہو گئی، مطلب متحد ہو گئی۔ اسی طرح 2010 عیسوی میں سیلاب نے پورے ملک میں تباہی مچا دی۔ کوئی صوبہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچ نہیں سکا تھا۔ سیلاب اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو بہا لے گیا۔ ان کے گھر بار ڈھہ گئے۔ ڈھہ گئے کا مطلب گر گئے۔ مویشی پانی میں بہہ گئے، مویشی چوپائے۔ فصلیں ضائع ہو گئیں۔ غرض وسیع پیمانے پر نقصان ہوا۔ قوم نے ایک مرتبہ پھر ایثار و ہمدردی کا ثبوت دیا۔ لوگوں نے سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کی دل کھول کر امداد کی۔ جس سے جو بن پڑا اس نے کیا۔ امداد مدد کی جمع، جو بن پڑا، جو ہو سکا۔ قوم نے ایثار و ہمدردی کی ذرّی مثالیں پیش کی۔ ذرّی، سنہری۔ ایسے مواقع قوموں کی آزمائش کرتے ہیں۔ مواقع جمع، واحد موقع، آزمائش، امتحان۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آزمائش اس گھڑی میں سرخرو ہوئے، سرخرو کامیاب۔ آپ نے اس پیراگراف کو سنا کہ بعض اوقات کسی ملک کو، قوم کو ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑے تو اس ملک کے باشندے دل کھول کر امداد کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان کو بھی ایک ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑا
تو اس سے متاثرہ افراد کی پاکستانی قوم نے دل کھول کر مدد کی اور ایثار و ہمدردی کا عمدہ ثبوت دیا۔ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش کی گھڑی میں سرخ رو کیا۔ یہ تھی عزیز طلباء اس سبق کی ریڈنگ جو آپ نے سنی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انسانیت کے مقاصد کیا ہیں، اصل انسان کون ہے، ایثار کسے کہا جاتا ہے، ایثار کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا۔ تو آپ نے اس سبق کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 51 پر جن الفاظ کو نمایاں کیا گیا ہے انہی الفاظ کے آپ نے معانی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ لکھنے کے بعد آپ نے ان الفاظ کے معانی یاد بھی کرنے ہیں۔